أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو. ام کا مطلب ہے یا، اور لم کا مطلب ہے نہیں. یا نہیں، یا نہ، تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، ختم، مہر لگائی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 6 اور 7. اس سے پہلے والی جو 5 آیات تھی اس میں متقین کا ذکر تھا، اور متقین کے جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. اب کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان 2 آیات میں ایسے کافروں کا ذکر ہے کہ جو پکے کافر ہیں، جو ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی وہ پکا یہ عہد کر چکے ہیں اور یہ سوچ چکے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. اور اس سے مراد وہ پکے کافر ہیں جیسے ابو جہل تھا، اور اسی طرح یہود میں وہ لوگ جنہوں نے پکا یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے. اب جب مہر لگ جائے تو پھر قرآن کی آیات، آپ کا ڈرانا ان کو اثر نہیں کرے گا، ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوگا. کان پر مہر لگ گئی ہے، اب حق بات یہ سن ہی نہیں سکتے، اور دل پر مہر لگ چکی ہے، اب حق بات کو یہ قبول ہی نہیں کر سکتے. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی حق کو دیکھتے ہیں لیکن حق کو قبول کرنے کی توفیق ان کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. اور فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ وہ کافر تھے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی. ان کی نافرمانیاں اور کفر اور ہٹ درمی اس قدر تھی کہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، کسی حالت میں ہم نہیں مانیں گے. تو اس کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی تھی، اور گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر معافی نہیں مانگتا اور گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورۃ المطففین میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. اتنے گناہ کیے،
اتنی برائیاں کی، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی کہ اب ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ تو یہ کفر بہت بڑا گناہ تھا، ان کا انکار کرنا، ہٹ درمی کرنا، حق بات کو نہ قبول کرنا، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ تو ان کے اس بڑے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، اور اب یہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے دعوت کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کافروں کو بھی دعوت دیتے رہے، اور ہم نے بھی یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ہم نے دعوت دینی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی، اور کس کی زندگی کی کایا کس ٹائم پلٹ جائے، کس ٹائم اسے ہدایت مل جائے۔ تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس سے مراد وہ متشدد اور سخت کافر تھے کہ جن کے نصیب میں ہدایت نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کانوں پر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ اب آپ کی حق بات کو سننے کے لیے نہ ان کے کان تیار ہیں، سمجھنے کے لیے نہ دل تیار ہیں، اور نہ ہی آنکھوں سے یہ حق بات کو دیکھ کر قبول کر کے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے لیے آپ کی تبلیغ کرنا نہ کرنا، ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔